میں نے کہا پھر ایسا کریں کچھ دنوں کے لیے مریم ہمیں دے دیں، مراد علی شاہ آپ لے لیں۔ کوئی ڈرا کے دھمکا کے کوشش کرے کہ مجھ سے میرے موقف سے ہٹا دیں، جو موت سے نہ ڈرے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا۔ آج پورا شہر اندھیرے میں ہے کہ الیکٹرک صبح سے ہی لوڈ شیڈنگ شروع کر دیتی، کسی نے آ کے پوچھا نہیں۔ لاہور سے کیوں موازنہ کرتے ہیں؟ پانی کا وہاں مسئلہ نہیں ہے، سڑکیں ہیں، پل ہیں، پارکس بنے ہوئے ہیں، وہاں جا کے انسان اعصابی تھکن ختم ہو جاتی ہے۔ کراچی سے موازنہ کریں، ہم جب گھر پہنچتے ہیں دھواں ٹریفک کو پار کر کے ہماری حالت غیر ہوتی ہے۔ جو سنجیدگی مجھے نظر آنی چاہیے تھی حکومت سندھ میں وہ کبھی نظر نہیں آئی۔ آرمی چیف سے جو شکایات کی گئیں ہمارے تاجروں کی طرف سے وہ زمینوں پہ قبضوں سے متعلق تھی۔ اگر حکومت سندھ 50% بھی اگر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر لے تو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہم تو تعریفوں کے پل باندھ دیں گے۔ دی ایکسکلوسیو کے لیے کراچی سے میں ہوں وقاص خان اور میرے ساتھ موجود ہیں تاجر رہنما عتیق میر صاحب۔ اچھا میر صاحب، ایک بات کی آپ نے احسن اقبال صاحب سے اور کچھ دیر بعد آپ کو وضاحت دینا پڑی، تو پہلے تو یہ سمجھائیں کہ یہ بات تھی کیا اور وضاحت کیوں دینا پڑی؟ کوئی پریشر تھا کیا تھا؟ نہیں وہ وضاحت نہیں تھی، میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں کہ میں نے کیوں کہا، کیونکہ ایک تقریب تھی اس میں لوگوں نے سوال اٹھائے وفاقی وزیر سے احسن اقبال صاحب سے کہ کراچی کی جو حالت ہے کیا یہ بہتر نہیں ہو سکتی؟ کون سمجھائے گا حکومت سندھ کو؟ کون قائل کرے گا کہ اس معاشی ہب کا جو تجارتی اسٹیٹس ہے وہ بحال ہونا چاہیے؟ ہر طرح کے مسائل یہاں پر ہیں، تو اس پر پنجاب سے اور سندھ سے جو ایک لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے موازنہ بھی کیا، اس پہ ہنستے ہوئے عذرائے مذاق، عذرائے تفنن، میں نے کہا پھر ایسا کریں کچھ دنوں کے لیے مریم ہمیں دے دیں، مراد علی شاہ آپ لے لیں۔ اچھا یہ بات تو چلے کسی جانب سے اس کو اٹھایا گیا اور جو بھی مخالفین ہو گئے حکومت سندھ کے یا پیپلز پارٹی کے انہوں نے اس کو ہائیک دے دی میڈیا پہ، یقیناً وہ ان کی مخالف پارٹی ہو سکتی ہے۔ اچھا اب اس کے بعد مجھ پر یہ الزام لگنے لگا کہ آپ سے یہ جملہ کہلوایا گیا ہے اور آپ نے نون لیگ کی حمایت میں یہ بات کی ہے۔ میں نے کہا میں جتنا برا وفاق میں آنے کے بعد پی ڈی ایم بننے کے بعد جو ملک کی حالت زار ہے، جو معاشی معاملات ہیں، تو جتنا زیادہ ذمہ دار میں پیپلز پارٹی کو سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کے میں نون لیگ کو سمجھتا ہوں۔ وہ ساری باتیں بجلی مفت فلانا یہ سارے جھوٹ تو ایک انسان ایک نفرت انگیز رویہ ہو جاتا ہے لوگوں کا، لوگ الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے اس بات کی تردید کے لیے کہ میرے لیے کوئی مریم نواز بھی آئیڈیل وزیر اعلیٰ نہیں ہے، ان کی بھی میں پھرتیاں دیکھ رہا ہوں ایک ٹک ٹاکر کے طور پہ، ان کا جس طرح سے یہ آنا جانا، جو میں نے پھر پنجابی کی مثال بھی دی، تو اس کے بعد طرز حکمرانی یہی ہے اپنے باپ اور چاچا کی طرح کہ میری آنیاں جانیاں ویکھو میرے کام نہ ویکھو، یعنی میری پھرتیاں دیکھو میرے کام دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں نے یہ بات کی، یہ وضاحت تھی، کوئی خدا نخواستہ تردید نہیں تھی۔ میں 35 سال سے تاجر پولیٹکس میں ہوں، کوئی تلاش کرے کہیں سے کوئی میں نے کوئی بیان دیا اور پھر میں نے اس کو واپس لیا ہو، میں نے کوئی یو ٹرن لیا ہو، کہیں میں نے بات سے معذرت، اول تو میں غلط بات نہیں کروں تو پھر میں معذرت کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے آج تک اس کی نوبت آئی نہیں ہے۔ کوئی ڈرا کے دھمکا کے کوشش کرے کہ مجھ سے میرے موقف سے ہٹا دے تو جو موت سے نہ ڈرے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میں اللہ ہی کے حکم پہ بات کرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، اور جب اسے موت دینی ہوگی تو میں پھسل کے بھی مر جاؤں گا۔ اچھا میر صاحب، کل بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ کی تاجروں سے ملاقات، کیا اسی کی کڑی تھی وہ آپ کے بیان کے بعد وہ حرکت میں آئے؟ جی کبھی کبھی کسی معاملے میں اللہ کو بھی ترس آ جاتا ہے، تو کہتے ہیں نا چیونٹی سے ہاتھی گر جاتا ہے، تو اسی طرح یہ جملہ جو غیر ارادی طور پہ کہا گیا، ایک ہنستے ہوئے کہا گیا، اس نے پوری پارٹی کو ایک جگہ کھڑا کر دی۔ 3 دن تک وہ میڈیا پہ وضاحتیں چلاتے رہے، اس کے بعد چیئرمین بھی انوالو ہو گیا،
تو یہ خوش آئند بات ہے. چلے وہ انہوں نے وضاحتیں دی, یہ ان کا حق ہے, ان کو دینا چاہیے. لیکن بلاول بھٹو نے جو سنجیدگی کا اظہار کیا اور کل وہ بیٹھے, اب اس میں جن اداروں سے انہوں نے کام لینا ہے, پانی کے سلسلے میں, ٹینکر مافیا کے خاتمے کے سلسلے میں, پھر اس کے بعد کراچی میں ٹریفک کے مسئلے پہ, انفراسٹرکچر کے معاملے میں, بلدیاتی مشکلات کے ازالے کے سلسلے میں, یہ اس پر اگر اداروں کو 3 مہینے میں جیسے انہوں نے کہا ہم پھر بیٹھیں گے, تو ہر ماہ فی الحال انہیں چاہیے کہ ان ٹیموں کے ساتھ بیٹھیں, چیک اینڈ بیلنس رکھیں, پھر فیڈ بیک لیں کس نے کیا کام کیا. بلاول ایسا کر سکتے ہیں, بلاول میں یہ تمام خصوصیات موجود ہیں. وہ پڑھا لکھا بچہ ہے اور ایک عظیم ماں کا بیٹا ہے جو سیاست میں ایک بڑا نام ہے. یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. کل حالانکہ میں مدعو نہیں تھا, مجھے کوئی گلہ بھی نہیں ہے, لیکن کراچی کے مسائل پہ بات ہوئی, میرے لیے یہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے, اطمینان بخش بات ہے, جس کے لیے میں بلاول بھٹو کو کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک انہیں توفیق دے کہ وہ اپنی پارٹی کو کم از کم سندھ کی سطح پہ فعال کر دیں. اچھا میر صاحب, چیف آف آرمی اسٹاف اکثر آتے ہیں اور آپ لوگوں سے ملاقات کر جاتے ہیں کراچی کے مسائل کے حوالے سے, تو ذرائع سے کچھ خبریں آتی ہیں سامنے, کہا یہ جاتا ہے کہ چیف صاحب سے ایک بار یہ خبر سامنے آئی کہ تاجر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 6 ماہ تک کراچی کو پرامن بنا دیں, ہم آپ کو پاکستان کا جو قرضہ ہے اس سے نجات دلا دیں گے. تو اس طرح کی جو خبریں آتی ہیں, کیا تاجر برادری اور چیف آف آرمی اسٹاف ایک ٹیبل پہ ہیں, اور سندھ حکومت سے یہ باتیں آپ لوگ کیوں نہیں کرتے کہ مسائل کا حل وہ نکالیں؟ دیکھیں, سب سے جو پہلی امید ہے, مثال ہے ہمارے علاقے میں ایک تھانہ ہے اور یہاں چوریاں ڈکیتیاں اگر نہیں تھمتی تو ہم انچارج سے بات کرتے ہیں, انچارج نہیں سنتا تو پھر ہم ایس ایس پی سے بات کرتے ہیں, ڈی آئی جی سے بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سی سی پی او سے بات کرتے ہیں, پھر ہم اوپر جاتے ہیں. تو اگر کوئی آرمی چیف سے بات کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ اس کو اگر نچلی سطح پر تسلی بخش صورتحال اگر ہو جاتی ہے نچلی سطح پہ, تو کیوں اوپر جائے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی, دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے. دنیا میں اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے پالیسیز بنائی جاتی ہیں, کامیاب پالیسیز. اگر ڈاکٹر آپ سے پوچھے بغیر آپ کو دوا لکھ کے دے دے, مرض کی کیفیت ہی نہ جانے, علامات ہی نہ پوچھے, تو کبھی آپ کو ایسی دوا نہیں دے سکتا کہ جس سے آپ کو شفا ہو. تو آپ اسی طرح چلے بہت بڑا مجموعہ نہ لگائیں, ایک ایک آدمی ہر شعبے سے لے لیں, اسٹیک ہولڈرز کو بلا لیں, مہینے میں ایک دفعہ 15 دن میں آپ ان سے شکایت پوچھیں اور اس کے بعد آپ اداروں کو ہدایت دیں, پھر اداروں سے آپ اس کا فیڈ بیک لیں. یہی طریقہ ہے. لیکن اس کے لیے میں جو سنجیدگی مجھے نظر آنی چاہیے تھی حکومت سندھ میں, وہ کبھی نظر نہیں آئی. اور بہت ساری چیزیں دیکھیں, اب آرمی چیف سے جو شکایات کی گئیں ہمارے تاجروں کی طرف سے, وہ زمینوں پہ قبضوں سے متعلق تھی. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. کہیں کوئی سسٹم کی ٹیم بیٹھ جائے, اس کو قبضہ چھڑانا ممکن نہیں ہے. عدالت چلی جائے, پولیس کی مدد چاہیے, کوئی بھی ڈپارٹمنٹ آپ کی ہیلپ نہیں کرتا. یہ میرا ایک تجربہ ہے. اگر سسٹم کا آدمی آپ کے پلاٹ پہ بیٹھ گیا تو اس کو کون توڑے گا؟ وہ جو سسٹم کے سرپرست ہیں وہی توڑے گا. اس طرح پانی مافیا ہے, بار بار لائنیں ٹوٹتی ہیں, 10,000 کا ٹینکر 18-20,000 کا ہو جاتا ہے. مزے پڑ گئے ٹینکر والوں کو, ان کے پیچھے بھی لوگ ہو گئے. تو یہ کون ختم کرے گا؟ لائنوں میں پانی کون فراہم کرے گا؟ حکومت سندھ کرے گی. ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں, لوگ متبادل راستے اختیار کرتے ہیں, اس روڈ پہ رش ہو جاتا ہے. ٹریفک کے دونوں طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پتھارے لگے ہیں, 50% راستہ ہو جاتا ہے. نو پارکنگ میں گاڑیاں کھڑی ہیں, یا ایک پارکنگ مافیا نے گاڑیاں کھڑی کی ہیں. آپ کا 10 منٹ کا سفر 1 گھنٹے پہ چلا جاتا ہے.
اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ سرکار ٹھیک کرے گی۔ آج پورا شہر اندھیرے میں ہے کہ الیکٹرک صبح سے ہی لوڈ شیڈنگ شروع کر دیتی ہے، رات تک لوڈ شیڈنگ جاری رہتی ہے، 12 گھنٹے 10 گھنٹے۔ کسی نے آ کے پوچھا نہیں؟ تو سرکار ہم سے پوچھے کہ اندھیروں میں کس طرح کاروبار کرتے ہو؟ یہ لاکھوں روپے کا شہر میں ڈیزل پیٹرول جل جاتا ہے، یہ جو جنریٹرز لوگ، تو پھر آپ کہتے ہو کہ اب آپ کو جو نمبر پلیٹ ہے گاڑیوں کے وہ بھی اجرک والی لگانی ہے، اس کا اتنی فیس دینی ہے۔ تو یہ شہر، اس کو ترقی تو کرنے دو، اس کی کاروباری شکل تو بحال ہونے دو، اس کے معاشی ہب کا اسٹیٹس تو واپس دو۔ یہی سبب ہے لاہور سے کیوں موازنہ کرتے ہیں؟ لاہور میں ماضی میں جو بلدیاتی ترقی ہوئی ہے وہ بہترین ہے، پانی کا وہاں مسئلہ نہیں ہے، گھر گھر پانی موجود ہے، لائنوں سے پانی ملتا ہے، سڑکیں ہیں، پل ہیں، پارکس بنے ہوئے ہیں۔ ایک وہاں جا کے انسان اعصابی تھکن ختم ہو جاتی ہے، اتنا خوبصورت انہوں نے اس شہر کو بنا دیا۔ کراچی سے موازنہ کریں، ہم جب گھر پہنچتے دھواں، ٹریفک، ہرڈلز کو پار کر کے تو ہم تھکے ماندے ہوتے ہیں، ہماری حالت غیر ہوتی ہے۔ تو یہ کراچی کو دنیا کا حسین شہر بنایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں کراچی ایک ایسا چمن ہے جو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں معیشت کے پھول کھلتے ہیں، لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں، کاروبار بڑھاتے ہیں اپنا، یہ وہ شہر ہے۔ یہ جب ایک ایسے بہتر انفراسٹرکچر کے ساتھ، کاروباری موافقت کے ساتھ جب یہ شہر استوار ہوگا تو میں یہ بات سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دنیا سے لوگ یہاں، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ سرمایہ کار پاکستان آئے، اس لیے کہ جس طرح نو آبادیاتی علاقے میں لوگ گھر لینا چاہتے ہیں، اسی طرح ایک ترقی پذیر ممالک میں دنیا بھر کا سرمایہ کار لگ جاتا ہے۔ ظاہر ہے جہاں دے رہے ہیں تو وہیں پر جنریٹر بھی بکتا ہے، وہیں بتیاں لائٹیں بھی بکتی ہیں، تو لیکن ہمارے مقامی سرمایہ کاری بہت ہیں۔ اگر حکومت سندھ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لے اور 50% بھی اگر وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر لے تو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہم تو تعریفوں کے پل باندھ دیں گے۔ دیکھیں تاجر تو وہ طبقہ ہے، کل بلاول کی تقریب میں ویسے ہم بیٹھ جائیں تو وہ لوگ گلے شکوے کرتے ہیں، پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں، اس حکومت نے یہ کر دیا وہ، لیکن یہ تو اتنے معصوم ہیں کہ سامنے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ سے اچھا ہی کوئی نہیں ہے۔ کل کہا بھی کئی لوگوں نے، تو جب کچھ آپ اچیومنٹ کر لیں گے، جب کچھ کارکردگی دکھا لیں گے تو پھر سوچیں کہ جب آپ کو ناکردہ کاموں کی اتنی تعریف مل جاتی ہے تو کچھ کریں گے تو یہ تو آپ کے، میں سمجھتا ہوں گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ اچھا آخری سوال آپ سے یہ کروں گا کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ 50% بھی کام کر لیں سندھ حکومت تو ہم تعریف کریں گے، اگر 50% بھی سندھ حکومت کام کر رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کے لیے اور پاکستان کے لیے کتنا اہم ہوگا یہ اور کتنا کارآمد ثابت ہوگا؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جیسے یہ آرام باغ فیوچر مارکیٹ میں بیٹھے 7 بجے لائٹ چلی جائے گی، کاروبار ختم ہو جائے گا، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن کاروبار نہیں ہوتا، اور اگر لائٹ نہ جائے تو دن کا جو پیک ٹائم ہے وہ شام کے بعد ہے، رات تک، سمجھے کہ 50% کاروبار ہوتا ہے۔ تو یہ اسی طرح اگر لائٹ ہو یا وہ کام ہو جن کا بھی میں نے ذکر کیا تو بلا مبالغہ مقامی سرمایہ کار، ابھی دیکھیں نا رقمیں پھنساتے ہیں لوگ، کوئی پلاٹ خرید لیتا ہے، کوئی سونا خرید کے رکھ دیتا ہے، یہ منجمد سرمایہ کاری ہے، اس میں پیسہ بلاک ہوتا ہے۔ یہی جب کاروبار میں لگائیں گے کہ یار اب تو خریدار آنے لگے ہیں، اب تو ماحول اچھا ہو گیا ہے، اب تو ٹریفک کی روانی بہتر ہو گئی ہے، پارکنگ بھی مل جاتی ہے، تو اگر میں 50%
کاروبار تو 100% ہو جائے گا. تو حکومتی خزانے میں یقیناً یہ جو 60% پلس جو ریونیو دینے والا شہر ہے یہ بہت بہتر ہو جائے گا. اس میں حکومت کا بھی فائدہ ہے, اس ملک کا بھی فائدہ ہے.